خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 27ویں پارے میں کل 7 صورتیں ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ان صورتوں کی تفصیل اور ان میں آنے والے اہم موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سورہ زاریات جو 26ویں پارے کے آخری اور 27ویں پارے کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے، اس میں فرعون اور فرعون کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبائے جانے، اسی طرح قوم عاد پر عذاب آنے، قوم سمود اور قوم نوح کے عذاب میں گرفتار ہونے کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ طور ہے جس میں قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھومیں گے پھریں گے، مزے میں ہوں گے، اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کن کن تکلیفوں اور اذیتوں سے گزارا، کیسی کیسی آپ کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، ان کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک جب ابتدائے اعلان نبوت میں اور دوسرا معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ انسان کی کوشش رائے گاں نہیں جاتی، بلکہ اس کی کوشش کا اگر وہ مخلص ہو تو اسے صلہ دیا جاتا ہے۔ پھر سورہ قمر ہے جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کھلی دلیل ہونا اور آپ کا معجزہ ہونا، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے کہ ہر شخص قرآن مجید سے استفادہ کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ پھر مختلف قوموں کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کی تفصیلات ہیں۔ سورہ رحمان میں بھی کئی طرح کی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو کا قائم ہونا، اور پھر دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی کائنات کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان کا تذکرہ کر کے تو پھر کہنا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں جو اہم مضامین ہیں کہ قیامت کس طرح سے آئے گی اور اس کی ہلکی سی جھلک دکھائی گئی، اس کا منظر کھینچا گیا۔ پھر قیامت کے روز لوگ 3 طرح کے ہوں گے، نمبر 1 سابقین و اولین، نمبر 2 اصحاب الیمین، اور نمبر 3 اصحاب المشأمہ۔ اسی طرح اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت انسان کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس کی تخلیق فرماتا ہے۔ پھر آسمان سے بارش کا برسنا، کھیتیوں کا اگنا، درختوں سے آگ پیدا ہونا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اس صورت میں موجود ہیں۔ پھر سورۃ الحدید ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کی فضیلت ہے، اور قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم رکھے جائیں گے۔ اسی طرح لوہے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اور دوسرے منافع حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان 7 صورتوں کے اہم مضامین کی تفصیل تھی۔ اب ہم اس میں سے صرف 2 نکتے جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ کہ سورۃ القمر میں بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان بنایا ہے کوئی شخص جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے آسان بنایا ہے اور آسان نازل فرمایا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ جن لوگوں کو قرآن کا ناظرہ نہیں آتا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناظرے سے قرآن مجید کو شروع کریں۔ جن کو ناظرہ آتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ تجوید سیکھیں۔ جو ناظرہ اور تجوید اچھی طرح جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو ترجمہ جانتے ہیں انہیں قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ قرآن تو ایک مشکل کتاب تھی۔ بہت سارے لوگ یہ مغالطہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں، قرآن کا میجر حصہ وہ بنیادی اخلاقیات پر مشتمل ہے، جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے سادہ سادہ مسائل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ایسی صفات کے ساتھ ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کو عربک کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے تو کوئی بھی ترجمہ قرآن جس سے ہم آسانی سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اس سے ہمیں جو رہنمائی حاصل ہو اسے ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری اہم بات، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک سابقون اولون، دوسرا اصحاب الیمین، اور تیسرا گروہ اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المشأمہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اصحاب الیمین وہ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، اور والسابقون الاولون وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر خصوصی انعامات کیے جائیں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کا کیا کہنا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، تو ہمیں چاہیے وقت کی، زندگی کی، صحت کی، طاقت کی، انرجی کی، اپنے ریسورسز کی قدر کریں اور ایسے کام کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا شمار بھی کل قیامت کے روز سابقون اولون میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔